قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ سود کھوری اور بیاج کھوری بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ان من اشراط الساعة ظہور الربا، سود کی کثرت بھی قیامت کی نشانی ہے. بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ، ایک ایسا دور بھی آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے. اسی مبارک پور کی سرزمین پر ایک زمانے سے کپڑے کا کام ہوتا ہے. پہلے لوگ کم کام کرتے تھے، ہینڈلوم پر کام ہوتا تھا. اس دور میں بھی یہ ایمان لوگوں کے اندر موجود تھا اور یہ دینی شعور لوگوں کے اندر بیدار تھا کہ لوگ ایسی ساڑیاں نہیں بنتے تھے جن ساڑیوں کے اوپر تصویریں ہو، جانوروں وغیرہ کی فگر ہو. لوگ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم نہیں بینیں گے اس کو، ہم نہیں اس کو تیار کریں گے. میں نے بنارس میں ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو اگر پتا ہے کہ اس کے گھر میں جانور والی فگر والی ساڑیاں تیار ہوتی ہیں، لوگ اس کے دعوت نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، اس کے گھر جانے کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ تقوی، وہ طہارت، وہ حرام سے بچنے کا مزاج ختم ہو گیا بھائی. ہمارے بنارس میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے اتنا پیسہ کمایا اس فگر کی ساڑیوں میں، حاجی صاحب بھی ہیں، لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا حاجی جنور بنوانے والے حاجی صاحب. یہ حالات ہے ہمارے. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے میرے بھائی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا جب میری امت کے لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے. مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی زندگی ذرا کبھی آپ دیکھیں، کیا ہمارے نبی کو مال نہیں ملا؟ مال نے ہمارے نبی کے دروازے پر دستک دی، لیکن ہمارے نبی نے اپنے گھر میں مال و دولت کے فتنے کو کم سے کم آنے دیا، آنے ہی نہیں دیا. حالانکہ مال کمانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہمارے نبی نے ایک لگزریس لائف، ایک آرام دہ زندگی کو نہیں گزارا. چٹائی پر آپ لیٹتے، پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے. صحابہ سوال کرتے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے، ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے. دنیا کے بادشاہ تو آرام دہ بستروں پر لیٹتے ہیں اور آپ معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ حکم کریں ہم گدے کا انتظام کر دیں، ہم آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. بھائی جائز تو تھا نا، گدے پر سونا حرام تو نہیں ہے، جائز ہے. مگر ہمارے نبی نے جائز ہونے کے باوجود چٹائی پر لیٹنے کو پسند کیا اور گدے سے منع کیا اور کہا کہ نہیں میرا دنیا سے لینا دینا کیا ہے. کیونکہ ہمارے نبی آئیڈیل تھے اور آپ نے آئیڈیل زندگی اس کو بتایا ہے کہ آدمی جتنی سمپل زندگی گزار سکے، جتنی سادہ زندگی گزار سکے اتنی گزارے. زندگی میں جتنی رنگینی آئے گی، جتنا عیش و آرام آئے گا، اتنے زیادہ فتنے آئیں گے اور اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا. آپ کا مکان عالی شان ہے، آپ کا کاروبار عالی شان ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ کا حساب بھی زیادہ ہوگا میرے بھائی. تو حرام کمائی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، یہ بھی قیامت کی نشانی.